الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑے احسانات۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو نہ ہی گن سکتا ہے نہ ہی اس کو شمار کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہ ہی بندہ گن سکتا ہے نہ ہی اس کو شمار کر سکتا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی اور ہماری رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام پر درود و سلامتی ہو، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے عزیز بھائیوں، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہم کو معاشرتی زندگی گزارنے کے ہر طریقے سکھایا۔ انہی طریقوں میں سے مہمان نوازی کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں، مختصر سی باتیں اس خطبے میں بتائی جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، مہمان نوازی یہ ایک تہذیب و تمدن کا ایک بہت بڑا اداکاری ہے یا کریں کہ جز ہے۔ اگر ہم اس کو ایک مہمان نوازی کو ایک رسم و رواج کی طرف سے دیکھیں تو بلکہ ویسا نہیں ہے۔
بلکہ اسلام نے مہمان نوازی کو ایک فریضہ قرار دیا، کہا کہ ایک فریضہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، مہمان نوازی کو اسلام نے ایمان کا جز قرار دیا۔ مہمان نوازی کو اسلام نے اتنا اونچا مقام دیا جس کے بارے میں اگر ہم سنیں، سلف کے اقوال فرماتے ہیں سلف کہ الضیافۃ من الایمان، مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے، والجود من اخلاق الانبیاء، اور سخاوت جو ہے نا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کے اخلاق میں سے۔ اب عرب کے ہم دیکھیں عرب میں کیسا تھا، آپ حاتم طائی کا نام کئی مرتبہ سنے ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کثیر الرمادی۔ ان کے گھر کے پاس کیا رہتا تھا؟ بہت سارا جلا ہوا راکھ رہتا تھا، راکھ۔ اس سے پہچانا جاتا تھا، اشعار میں، عرب کے اشعار میں جاہلیت کے کہا جاتا طول العناد کثیر الرماد، یہ لمبے چوڑے ہیں، ان کی گردن لمبی ہے، یعنی بڑے بہادر ہیں، کثیر الرمادی، اور ان کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ کیا ہے؟ ان کے گھروں کے پاس، ان کے خیمے کے پاس راکھ پڑا رہتا ہے۔ یہ ایک کنایا ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ جس کے یہاں مہمان زیادہ آتے ہیں اس کے یہاں زیادہ آگ لگتی ہے، اور وہاں پہ کیا رہتا ہے؟ راکھ پڑی رہتی ہے۔ اور اس کو اسلام نے بہت بہترین انداز میں تعبیر کی، اسے انبیاء علیہ السلام کا ایک نمونہ قرار دیا، ان کی صفت قرار دی۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب آتا ہے، جب ان کے پاس فرشتے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کی خبر پہنچی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ان کے پاس جب مہمان آئے تھے انہوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے آ کر ان کے سلام کہا، انہوں نے کہا کہ قوم منکر، یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ پھر فوراً ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے لیے کیا کہا؟ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، دوڑتے ہوئے جلدی جلدی گئے اور ایک تازہ بچڑا لا کر جو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ مہمان نوازی اتنی عظیم صفت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ اپنی مہمان کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے۔ اسی وجہ سے جاہلیت کے دور میں ایک نوجوان جو ہے نا کھانا پکاتا تھا، نوجوان، اس سے پوچھا گیا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ یہ کام تمہارا خادم بھی کر سکتا ہے، غلام بھی کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا عندنا من لم یکرم الضیف لیس برجل، ہم لوگوں میں جو مہمان کی عزت نہ کرے، اس کی تکریم نہ کرے، وہ مرد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے اس کو کتنا مقام دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکرام الضیف من الایمان واہانتہ من النفاق۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی یہ ایمان کا حصہ ہے، اور مہمان کو تذلیل کرنا، مہمان کو رسوا کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ مہمان جب اپنے گھر آتا ہے تو فرماتے ہیں جب مہمان آپ کے گھر آ جائے ففرح، آپ کیا ہو؟ خوش ہو جاؤ۔ فَإِنَّهُ رِزْقٌ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کیونکہ جب مہمان آپ کے یہاں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے رزق آپ کو پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان نوازی کا کیا تصور تھا۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء رجل، مدینے میں ایک آدمی آیا، جاء رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا انی مجہود، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اپنی عورتوں کے پاس بھیجتے ہیں، امہات المومنات کے پاس بھیجتے ہیں۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں، جب ان کے پاس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے حالات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے، دیکھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اپنے صحابہ کے اندر من یضیف ھذا اللیلہ،
اس آدمی کی مہمان نوازی آج کون کرے گا؟ رحم اللہ، اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلان سننے کے ساتھ ایک صحابی رجل من الانصار، انصاری صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو قبول کرتے ہیں وہ انصاری صحابی فوراً کہتے ہیں میں مہمان نوازی کے لیے تیار، اور وہ مہمان کو لے کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو اپنے گھر والی کو پوچھتے ہیں کہ بھئی گھر میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہوا ہے۔ اس وقت وہ صحابی رسول کی بیوی وہ کہتے ہیں کہ اے میرے شوہر، گھر میں صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ کھانا نہیں۔ اللہ کیا حالات، مہمان آ گیا، مہمان آ گیا ہے، گھر میں کھانا نہیں، بچوں کے لیے صرف کھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں بچوں کو کچھ کہہ کر، ان کو سمجھا کر، ان کو کچھ باتیں بتا کر ایسے سلا دو۔ اس کے بعد جب مہمان کو لاتے ہیں دیکھیے فَأَطْفَأَ سِرَاجَهُ، دونوں جو ہے نا وہ مہمان کے پاس جب وہ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس بیٹھوں گا تو اب چراغ کی روشنی بجھا دینا، کیونکہ ایسا نہ لگے کہ میزبان ساتھ میں نہیں کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَطْفَأَ فَبَاتَ طَاوِعِينَ، حدیثوں میں آتا ہے کہ دونوں نے رات جو ہے نا بھوک کی حالت میں گزاری، بھوک کی حالت میں گزاری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر وحی کے ذریعے سے پہنچا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب اللہ، اللہ نے تمہارے اس کام سے تعجب کا اظہار کیا، من صنیعکما بضیفکما، تمہارے مہمان کے ساتھ تم نے جو کچھ بھی کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اللہ، یہ مہمان نوازی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کی۔ مہمان نوازی اتنی بڑی چیز ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خادم کام کر رہے تھے۔ مہمان آیا تو انہوں نے کہا کہ بہترین کھانا پیش کرو، بہترین کھانا پیش کرو، تو اس پر اس خادم نے کہا ہمارے پاس بہترین کھانا ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً کہا اکرام الضیف اولی من ادخار النفس، کہ مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی خرچ کرنا، اس کے اوپر خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کا ادخار، یعنی اپنے آپ کا مال بچانے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں مہمان نوازی کیا ہوتی ہے؟ یہ معاشرے کو ایک مستحکم بناتی ہے۔ یہ رشتہ داروں کے اندر جب مہمان نوازی کا ماحول بنتا ہے تو ان کے درمیان میں روابط کو مضبوط کرتی ہے، اور مہمان نواز جو آدمی ہوتا ہے معاشرے میں اس کو ایک بہترین نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کو محترم دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مہمان نوازی اتنی عظیم صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے تھے کہ ہمیشہ کوئی مہمان آئے تو بھوکا نہ جائے۔ اسی وجہ سے ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ مہمان نوازی، اگر کوئی شہر میں مہمان نوازی نہ ہو تو آج تو ہوٹلس ہیں، ہم کو معلوم ہے ہوٹلس میں جا کے اس زمانے میں ہوٹلس نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اجازت دے دی کہ اگر کوئی مہمان کسی شہر میں جائے اور شہر والے اس کو کھانا نہ کھلائیں، اس کی مہمان نوازی نہ کریں، تو اللہ کے رسول کے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی باغ میں جا کر اپنے لیے ضرورت کی چیز توڑ کر کھا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ہم گھر بنائیں، گھر بنانے کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ فراش للرجل و فراش لأہلی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر جب بناؤ تو اس کی تیاری بھی اس طرح کرو، فراش للرجل، یہ ایک بستر ہمارے لیے ہو، ایک کمرہ، وہ فراش لأہلی، اور ایک کمرہ بچوں کے لیے ہو، والثالث للضیف، اور ایک کمرہ مہمان کے لیے ہو، والرابع للشیطان، اور چوتھا کمرہ اگر ہم بنا رہے تو شیطان کے لیے۔ یہ اتنا محترم عمل ہے، آپ باقاعدہ جو لوگ یہ پریکٹیکل واقعی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو معاشرے میں بڑا محترم پاتے ہیں۔
عورتیں بھی میری بات سن رہی تھیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے گھر کی دھیلی جو ہے نا مرد کے لیے بڑی عزت ہے. اللہ کے رسول کے صحابیات دیکھیے کیا کرتے تھے. ان کے پاس مہمان آ جاتا تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں وقت میں مہمان آ گیا. یہ شکایت کا ان میں نہیں تھا. جو بھی رہتا ان کے پاس بغیر کسی تکلف کے کیا کرتے تھے, اس کو پیش کر دیتے تھے. یہ مہمانوں کی جو ہے نا ضیافت کا بہت اہمیت. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہم لوگ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں, اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا پورا واقعہ. اس واقعے میں جب خضر اور موسیٰ ایک گاؤں میں جاتے ہیں, فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, ان دونوں نے جب وہاں ایک شہر میں گئے تو دونوں کے قریے والوں نے ان کو مہمان نوازی سے انکار کر دیا. مہمان نوازی. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ, تو اس وقت کیا ہوا, ایک دیوار گر رہی تھی. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ ہے کہ یہ گاؤں والے جو مہمان نوازی ہم کو نہیں کر رہے, آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یعنی مہمان نوازی ایک بہت عظیم صفت ہے. اس مہمان نوازی کے کچھ آداب بھی ہیں. ان آداب کو ملحوظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے. جہاں یہ بتایا گیا یہ معزز عمل ہے, لیکن یہ عمل اگر ہماری نیت درست نہ ہو, ہمارے اندر کچھ خامیاں ہو, یہی چیز ہمارے لیے باعث زحمت بھی بن سکتی ہے. اس وجہ سے شریعت نے یہ کہا کہ آدمی مہمان نوازی کرے تو اس میں سب سے پہلے کیا کرے, اپنی نیت کو درست کرے. کچھ لوگ مہمان نوازی سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں, عورتیں بھی مرد حضرات. وہ کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جاتا ہے, مال کم ہو جاتا ہے مہمان کو کھلانے کی وجہ سے. بلکہ ایسا نہیں, بلکہ ایسا ہے کہ جو آدمی مہمان نوازی سے پیچھے ہٹتا ہے, مہمان سے پیچھے ہٹتا ہے, گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلف کی اقوال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب مہمان آتا ہے کہتے ہیں کہ لیس شیء احب من الضیف, کہ میرے نزدیک مہمان نوازی سے بہتر چیز کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رزقہ علی اللہ, اس کا رزق اللہ اسے دیتا ہے, اس کا رزق وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. وہ اجرہ لی, لیکن اس کا اجر مجھے ملتا ہے. اسی وجہ سے محمد بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بصرہ کے رہنے والے تھے, مامون رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک بار پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی, بصرہ میں جب کوئی آدمی داخل ہوتا ہے, بصرہ میں جب کوئی آدمی داخل ہوتا ہے, بلغنی لا يقدم احد البصرة الا اغفته. وہ فرماتے ہیں مامون رحمۃ اللہ علیہ محمد بن عباس سے کہ بھائی کیا بات ہے, بصرہ میں جب کوئی آدمی آتا ہے تم کیا کرتے ہو, اس کی مہمان نوازی کرتے ہو, تم ہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہو, اس کے لیے پورے انتظامات کرتے ہو. تو اس کے جواب میں محمد بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جواب سب کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ منع الجود الا سوء الظن بالمعبود. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ مجھے مہمان نوازی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی سوائے میں اللہ کے ساتھ بدگمانی کروں. اللہ کے ساتھ اگر میں بدگمان رہوں تو میں مہمان نوازی کو چھوڑ دوں. یعنی مہمان نوازی سے کوئی روکنے والی چیز ہے تو وہ کیا ہے, اللہ کے ساتھ بدگمانی, اللہ کے ساتھ بدگمانی. اسی وجہ سے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جب مہمان آتا ہے, مہمان آپ کے پاس آتا ہے, فَإِنَّهُ زَائِرُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ, وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے زمین میں, جو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور گھر والوں کے لیے بہت ساری برکتیں لے کر آتا ہے. اسی وجہ سے جس گھر میں مہمان کا آنا جانا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ ان گھر والوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اتنی مثالیں ان کی زندگی میں ملتی مہمان نوازی کی, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مہمان نوازی کس حد تک وہ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ, وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مہمان آیا ہوا ہے تو اتنے میں کیا ہو جاتا ہے, رات میں چراغ بجھ جاتا ہے تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, خود سے اس چراغ کو روشن کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر. اور میں ان کا جو خادم ہے, ان کا جو نوکر ہے, وہ کہتا ہے کہ اے خلیفہ مجھے موقع دیجئے میں یہ کام کروں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں,
یہ جو ہے نا یہ کام کا زیادہ حقدار میں، وہ خود جاتے ہیں چراغ کو روشن کرتے ہیں خلیفہ ہو کر۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام۔ تو مہمان نوازی کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مہمان کی نوعیت کیا ہے؟ مہمان یا تو ہمارے پاس اچانک آ جاتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اس کی ہم مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یا تو مہمان کی نوعیت یہ ہوتی ہے ہمارے رشتہ داروں میں سے ہم جس کو بلاتے ہیں، اور ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اپنا مہمان بناتے ہیں۔ اس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی مہمان ایسے آدمی کو بنائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا۔ اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں لا تصاحبوا الا مؤمنا، کسی کو تم دوست بنا رہے ہو تو کس کو دوست بناؤ؟ مومن کو دوست بناؤ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا کھانا کھائے تو کون کھائے؟ پرہیزگار آدمی کھائے، نیک آدمی کھائے۔ فاسق اور فاجر آدمی کو اپنا مہمان مت بناؤ۔ دیکھیے کتنی بڑی سبق اس میں دی جا رہی ہے، یعنی مہمان کی سلیکشن میں، مہمان بنانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا کھائے تو کیسا آدمی کھائے؟ جو اللہ سے ڈرنے۔ اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ آدمی کو متقی ہونا چاہیے۔ اللہ، اس کے بعد مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم صرف مالداروں کو دعوت نہ دیں۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف مالداروں کو دعوت دیں، پڑوسیوں کو بلا رہے ہیں، پڑوسیوں میں سے بھی مالدار کو بلا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں، اس میں سے بھی مالداروں کو بلا رہے ہیں، یعنی وہ دعوت بھی دے رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں تو صرف سلیکٹڈ پرسنز کو دے رہے ہیں، صرف مہمان نوازی مالداروں کو کی جا رہی۔ تو اللہ کے رسول اس کے بارے میں فرماتے ہیں بئس الولیمہ، سب سے بری دعوت وہ دعوت ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے، وَيَتْرُكُ الْمَسَاكِينَ، اور غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو مہمان نوازی میں یہ بھی خیال رکھا جائے، جب بھی ہم کسی کو مہمان بناتے ہیں تو کبھی بھی ایسا دسترخوان صرف نہ بنائے کہ ہم صرف مالداروں کو کھلا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ ہے جب دسترخوان پہ مہمان آ کر بیٹھ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگ فرق کرتے ہیں، کوئی مالدار آ گیا اس کو خاص خیال رکھتے ہیں، کوئی غریب آدمی بیٹھا اس کو پوچھ کر بھی نہیں دیکھتے، ہماری توجہ پوری ادھر ہی رہتی ہے۔ ایسا اگر کرتے ہیں تو یہ بھی مہمان نوازی کے خلاف، مہمان نوازی کے آداب کے خلاف۔ اتنا ہی نہیں، مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی پر مہمان کو کبھی اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ اچانک کبھی مہمان آ جاتا ہے جس وقت میں ہم آرام کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی طبیعت میں ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مہمان آ جائے ہمیشہ پر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مہمان کو بوجھ سمجھتا ہے۔ اس وقت کا شریعت کیا کہتی ہے کہ جب بھی آپ مہمان کے پاس استقبال کریں تو فرماتے ہیں کہ اس کو مسکراتے ہوئے استقبال کریں، اپنے ناراضگی کا اظہار اپنے زبان کے ذریعے سے، اپنے چہرے کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے اظہار نہ کریں۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں جب مہمان آئے ففرح، تو خوش ہو جائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھیے ایک باقاعدہ ستون ہے ریاض الجنہ میں، جس کا ستون کا نام ہے باب الوفود، باب الوفود ایک ستون کا نام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھ کر جو وفود آتے تھے ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ وہ بحرین سے ایک قبیلہ آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اہلاً و سہلاً، آپ کا آنا مبارک ہو، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ کتنی اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مہمان کو خوشی دلاتی ہیں۔ کیا کیا ہے 3 چیزیں؟ فرماتے ہیں کہ مہمان کو 3 چیزیں خوشی دیتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ خوشنما چہرہ، مسکراتے ہوئے چہرہ، اچھی بات، اور الکلام الطیب، اور کیا ہے بہترین کھانا۔ اسی وجہ سے آج کیا ہے بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہیں۔ مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کھانا کھلا رہا ہے تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جب اکرام الضیف کر رہا ہے تو اس میں اپنے آپ کو فخر کرنے والی چیز نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، میں کتنی بڑی دعوت کر رہا ہوں، بلکہ کیا فرماتے ہیں اکرام الضیف، السلف کیا کرتے تھے، اکرام الضیف یعدون،
عبادت یتقربون بہ الی اللہ عز وجل۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکرام الضیف، مہمان نوازی کو بھی سلف صالحین ایک عبادت سمجھتے تھے، یتقربون بہ الی اللہ عز وجل، جس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مہمان آتا تھا وہ خود پھنکا لے کے بیٹھ جاتے تھے، پھنکا لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ جب گرمی ہوتی تو پنکھا لے، ان سے کہا جاتا کہ یہ کام کیوں کر رہے؟ کہتے تھے کہ اصیب علی اللہ، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مہمان نوازی فخر کے باعث نہ ہو۔ آج ہم مہمان نوازی کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ لوگوں میں واہ واہ۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ آپ کے لیے باعث رحمت نہیں، بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں یہ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ادا کرنا مجھ پہ فرض قرار دیا، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، یتقربون بہ عباد اللہ عز وجل۔ اسی طرح مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مہمان کا آرام کا خیال، آرام کا خیال۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہلی بار آئے، اونٹنی کو سب پکڑ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے یہاں مہمان بنے۔ اللہ کے رسول کہاں مہمان بنے؟ کس صحابی کیا مہمان بنے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اس طرح رکھا، اس وقت جو گھر تھا مٹی کا گھر تھا، اوپر وہ تھے، نیچے اللہ کے رسول تھے۔ رات میں پانی گر گیا، رات بھر وہ جو ہے نا وہ پانی کو صاف کرنے میں لگے، رات بھر نہیں سوئے۔ اللہ کے رسول کو خبر معلوم، یعنی مہمان جب آئے اس کا آرام کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں؟ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب سے پہلے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھائی ان کی بڑی دعوت کرنا ہے، مہمان آ گیا، بیٹھا ہے، پتہ نہیں آخری گھونٹ کب پیا، آخری کھانا کب کھایا، کیسی حالت میں آیا، ہم لمبی فہرست میں اس کے لیے کھانے بنوا رہے ہیں اور مہمان جو ہے نا بھوک سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سلف کا طریقہ۔ اسی وجہ سے سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ جب بھی کبھی مہمان آتا تو سب سے پہلے کھجور اس کے لیے پیش کرتے تھے، گھر میں جو حاضر ہوتا اس کو پیش کرتے۔ یہ مہمان نوازی کا، ہم لوگ چائے پیش کر دیے، کچھ بسکٹ پیش کر دیے، کچھ ایسی چیز کھانے کے لیے پیش کرتے، یہ مہمان نوازی کی۔ اسی طرح مہمان نوازی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مہمان نوازی میں ہم جب مہمان کو واپس بھیج رہے ہوں، واپس وہ جا رہا ہو، تو رخصتی کے وقت دروازے تک جا کر اس کو ساتھ دیں، جا کر اس کا ساتھ چھوڑیں، گھر سے اس کو نہ بھیجیں، بلکہ گھر کا کوئی فرد ساتھ میں جائے۔ یہ بھی مہمان، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا، ایک لفظ آپ نے استعمال کیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو بھی مہمان کی عزت ہے نا، فلیکرم ضیفہ، یہ ایک لفظ تکریم میں یہ بھی داخل ہے کہ مہمان کو جاتے ہوئے بھی کیا کرے؟ اس کے دروازے تک جا کر اس کو چھوڑے۔ اسی طرح کچھ افراد ہوتے ہیں جب مہمان ہمارے آتا ہے تو مہمان سے کام لینا شروع کر دیتے، کام لیتے مہمان سے، تو سلف صالحین فرماتے ہیں لیس من المروہ، یعنی مہمان سے کام لینا یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی عورتیں آ گئی مہمان بن کر، ہم بولے بھائی یہ کاٹ کے دے دو، وہ کاٹ کے دے دو، اگر عورتیں یہ کہہ رہی، یہ اکرام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ مروت کے خلاف ہے کہ ہم مہمان سے کام لیں۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دیکھے چراغ بجھ رہا تو وہ کہتے ہیں کہ خادم کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا دو، چراغ اپنا روشن کر دو، کہتے ہیں لیس من المروہ، یہ مہمان کے آداب اخلاق، مہمان کے ساتھ یہ جو ہے نا ایک غلط ہے کہ ہم ان سے کام کریں۔ مہمان نوازی کے باب سے ہمارے یہاں آندھرا پردیش میں دیکھا گیا، ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو، میں من باب بھی اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ شادیوں کی دعوتیں ہوتی ہیں یا افطار کی دعوتیں ہوتی ہیں، دیکھا جاتا ہے مہمان آئے ہیں، کھانا کھا رہے، کھانا کھانے کے لیے ایک لائن بیٹھتی ہے، پیچھے آ کر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، پتہ نہیں ادھر ہوتا ہے نہیں ہوتا، پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اکرام، مہمان کے اکرام کے خلاف ہے۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے، آپ کوئی آ کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کے گلے پہ کھڑے ہو جاتا ہے کہ بھائی جلدی جلدی کھا لے کھانا۔ یہ جو ہے نا مہمان نوازی کے آداب کے خلاف۔ اس کا سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ یا تو کھانے والا بھی اور کھڑنے والا بھی اپنے آپ کو برائی کا جو ہے نا ایک برائی انداز میں محسوس کرتا ہے، بہت بڑی چیز۔ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کیا کرنا چاہیے کہ جب کھانا ایک ٹرپ ہو جائے تو ہم کیا کریں، کچھ جو منتظمین ہیں وہ کیا کریں، مہمانوں کو روکیں،
پوری طرح جب ایک مرتبہ خالی ہو جائے پھر کھانا بچھایا جائے، پھر لائن سے بھیجا جائے، اس سسٹم سے ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی کھانا کھلا رہا ہے، وہ کھانے کے کھا رہا ہے، اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو جائیں، اس کو دیکھتا رہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، یہ جو ہے نا من باب اکرام تقریم۔ اسی طرح شریعت نے میزبان کے بھی احکام بتائے۔ میزبان کے احکام میں سے کیا ہے؟ میزبان جب بھی مہمان کے یہاں جائے اس کو خبر دے کر جائے۔ یہ ایک اچھا اخلاقی طریقہ ہے کہ آدمی مہمان جانے سے پہلے میزبان کو خبر دے۔ اسی طرح میزبان کے آداب میں سے یہ ہے، سلف صالحین کے بہت سارے اقوال، اللہ کے رسول کی بھی حدیث فرماتے ہیں کہ ایک دن کا مہمان نوازی اچھی طرح اور 3 دن کی مہمان نوازی عام طریقے سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَهُوَ صَدْقَةٌ عَلَيَّ، اس کے بعد جو آدمی رہتا ہے اس کے لیے اس کے اوپر صدقہ ہے۔ یعنی 3 دن کے مہمان نوازی جو ہے نا یہ ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب میزبان جائیں کسی کے اوپر بوجھ نہ بن جائیں، کبھی بھی اس کے وقت کی بھی بوجھ نہ بن جائے۔ آج کیا ہوتا ہے، میزبان جاتے ہیں، کھانا کھا لیے، گھر میں بیٹھ کر لمبی گفتگو ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے خبر دی کہ آپ لوگ جب کھانے کے لیے جائے لا تدخلوا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں پوری آیت نازل فرمائی کہ جب اللہ کے نبی کے گھر جاؤ تو کھانا کھاؤ تو فوراً نکل جاؤ۔ لیکن ہم لوگ بیٹھے ہیں، لمبی بات چیتیں ہو رہی ہیں، میزبان کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ جو ہے نا بہت غلط ہے۔ مہمان کو چاہیے میزبان کے بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح میزبان کو کہ آداب میں سے مہمان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس پر بوجھ نہ بنے، اور اسی طرح کھانے کے اندر عیب نہ نکالے، کھانے کے اندر عیب نہ نکالے۔ آج جو ہے نا مہمان جب آتا ہے تو خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مہمان آج جو ہے نا بیماریاں بہت عام ہو گئی۔ اگر میزبان مہمان کو پوچھ لیتا ہے کہ آپ کے کھانے میں شکر، اس طرح جتنی بیماریاں آ گئی، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر مہمان وہ چیز بتا دے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اسی طرح مہمان اور میزبان دونوں کو اپنے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ گلبرگہ تو ماشاءاللہ مہمان نوازی میں کافی مشہور ہے، کیونکہ مدینے میں پڑھتے ہوئے بھی یہاں سے جب بھی گزر ہوتا ماشاءاللہ یہاں کی جو ہے نا اچھی اچھی تحری خاص طور پہ جو ہے نا کھانے کا موقع ملتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال مہمان نوازی یہ بہت عظیم صفت ہے، بہت عظیم صفت ہے، اور خاص طور پر آدمی جو ہے نا مہمان نوازی میں آگے بڑھتا ہے تو معاشرے میں محترم انسانیت کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑا معزز ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی مہمان کو کھانا نہیں کھلاتا ہے تو پورے اسی وجہ سے ہم دیکھیں مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو کیسے طریقہ ہے، کوئی بھی اجنبی آدمی دیکھے تو کم سے کم سلام کریں، آپ کہاں سے آئیں، کدھر سے آئیں۔ ایسا ہمارا ایک گروپ ہو باقاعدہ مسجد میں جو اس کا خیال رکھے، کیونکہ ایک فریضہ ہے، شہر والوں کا یہ فریضہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی، اور اللہ کے رسول نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے کہا کہ من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے۔ میرے بھائیوں، مہمان نوازی یہ بہت ہی عظیم صفت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے، ان کے اخلاق میں سے ہے، اور صحابہ اکرام نے اس کے نمونے بہت سارے ہمارے سامنے ہمارے کتابوں میں، سلف کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہمان نوازی کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہمان نوازی کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم لوگوں کو دکھاوے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی مہمان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہاں کہیں بھی کسی کے یہاں مہمان بنے تو ہم میزبان کا بھی خیال رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرض ادائیگی کا انتظام فرما دے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو اللہ تعالی دور فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جب تک ہم کو اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بالرؤوف الرحیم رب حکیم۔